بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 3-4 روز سے آپ نے دیکھا کہ بجلی اور آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کے عوام اپنی جد و جہد کو ریکارڈ کروا رہے تھے۔ اب یہ دو ایسے مطالبے ہیں، سستی روٹی اور سستی بجلی، کہ جس سے کوئی بھی ذی شعور دماغ انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل آزاد کشمیر کے عوام کا یہی مقدمہ میں پاکستان کے لیجسلیشن کے اپر ہاؤس سینٹ میں لے کے گیا، پھر انٹرم گورنمنٹ کے دوران انٹر منسٹریل کمیٹی، جس کو اس وقت کے آنریبل منسٹر آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر صاحب چیئر کر رہے تھے، ہم نے 45 دن یہ ساری گفتگو ان کے ساتھ بھی کہی اور بہت سارے معاملات یکسو ہوئے۔ لیکن یہ جس کے نصیب میں یہ کریڈٹ ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اسی ساری صورتحال کو جو آپ نے 1-2 روز میں نیشنل میڈیا میں دیکھی، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کل جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے، جو موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی ممبران ہیں، انہیں صدر ہاؤس بلایا، ان سے احوال لیا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں خصوصی طور پر کہ انہوں نے کہا کہ میں وفاقی حکومت سے بات کرتا ہوں، اور اگر کوئی وہاں پہ بجٹری ایشوز ہے بھی ہیں تو ہم سندھ سے بھی بجلی فراہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن کشمیری عوام سے اپنی محبت کو کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ جس وقت یہ سچویشن ایوالو ہوئی، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے لاہور سے مجھے رات کو فون کیا، مکمل اظہار یکجہتی کیا، اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں سارے سٹیک ہولڈرز اسلام آباد بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو ریزالو کر لیں گے، آپ اس کو کنسٹرینٹ کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ میں 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ چونکہ ایک منتخب جمہوری حکومت ہے، وہ عوامی مینڈیٹ اور مزاج کو سمجھتی ہے، پرامن جدوجہد کو کسی بھی جگہ پہ ڈسرپٹ کرنے کا نہ حکومت کا کوئی پہلے ارادہ تھا اور نہ اب ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے باوجود 100 سے زائد آزاد کشمیر پولیس کے جوان زخمی ہوئے، ایک سب انسپیکٹر نے جام شہادت نوش کیا، لیکن چونکہ آزاد کشمیر پولیس کو یہ ہدایت تھی کہ کسی قیمت پر فائر آرم استعمال نہیں کرنا، فائر آرمز فراہم ہی نہیں کیے گئے تھے۔ اس کنسٹرینٹ کی بنیاد پر الحمدللہ جو لانگ مارچ کے دھرنے کے شرکاء تھے، ان میں کسی قسم کا نہ تو کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ کوئی شدید زخمی ہوا۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ آج جناب وزیر اعظم پاکستان نے، جس طرح انہوں نے پرسوں فرمایا تھا، ہنگامی اجلاس بلایا پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، مجھے بھی مدعو کیا گیا، حال احوال لیا گیا، اور پھر کچھ تحفظات کے باوجود کہ اس وقت مملکت خدا داد پاکستان بے پناہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن میں کھلے دل سے الفاظ کی تمام فراخی کے ساتھ
وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کشمیر کے عوام کی طرف سے، اپنی کابینہ کی طرف سے، اتحادی حکومت کی طرف سے، کہ انہوں نے جو تحفظات وہاں بیان کیے گئے ان کو یک جنبش قلم مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیری عوام سے جو لازوال رشتہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے آج کروں گا اور ابھی کروں گا، اور اسی وقت وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے۔ الحمدللہ انہوں نے ہدایت کی، جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے، سبسڈی کے حوالے سے، بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے، قیمت خرید پر، وہ دونوں نوٹیفیکیشنز کے لیے وسائل فراہم کر دیے گئے حکومت آزاد کشمیر کو۔ حکومت آزاد کشمیر نے وہ دونوں نوٹیفیکیشنز جاری کر دی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ پہلا نوٹیفیکیشن ہے الیکٹریسٹی کا، اور یہ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے فوڈ سبسڈی کا۔ اس موقع پر جی آپ کو کاپیز مل جائیں گی۔ بجلی کے انراخ جو ہیں وہ قیمت خرید کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو شیئر تھا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا، اس کو شامل کرتے ہوئے 1 سے 100 یونٹ 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ 5 روپے، 300 سے ابو 6 روپے، کمرشل ٹیرف 1 سے 310 روپے، 300 سے ابو یونٹس 15 روپے پر کلو واٹ آور۔ فوڈ سبسڈی میں جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا 3100 روپیہ فی من، اس میں 1100 روپے کی خطیر سبسڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ 2000 پر فکس کیا گیا فی 40 کلو گرام۔ پہلے بھی سبسڈی تھی، اب یہ سبسڈی تیسرے حصے پہ چلی گئی ہے، پہلے نصف تھی اب نصف کی بھی نصف ہو گئی ہے۔ تو اس سے قومی خزانے پر 23 ارب سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا، جس کو حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے خوش دلی سے برداشت کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی جدوجہد بھی رنگ لائی، سیاست میں جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ ہم نے ان کے احتجاج کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کیا، اس کو نیگیٹیوٹی کے زمرے میں نہیں لے کے گئے۔ حکومت کا نہ کوئی اپنا ذاتی موٹیو ہے، کوشش ہے کہ کرپشن فری گورننس کی جائے، انسان سے خطا ہوتی بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انتہائی کیئرفلی ٹیکل کیا گیا ہے۔ اس میں جس حد تک ممکن کلیکٹیو وزڈم انوالو کیا جا سکتا تھا، برین سٹارمنگ کی جا سکتی تھی، وہ کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات کہنا 100% حق بجانب ہے کہ ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی، اور الحمدللہ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو جس حد تک بھی ممکن ہے اپنے اخراجات میں ہم کمی لائیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو بھی ان کا احتجاج ہے اس کو ان کے حق میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو دور کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ چونکہ یہ دونوں سبجیکٹ جو تھے یہ فیڈرل سے گورنمنٹ سے متعلق تھے، آٹا ہم پاسکو سے لیتے ہیں، گندم اور جو بجلی کے انراخ ہیں وہ وزارت بجلی وہ پانی اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی طے کرتی ہے۔ اس کا ایک میکنزم ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر طے نہیں ہوا، ایک عبوری نظام کے تحت وہ چل رہا ہے۔ جب یہ نیلم جیلم کا معاہدہ اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ
یہ ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پروجیکٹ ہے اس کا طے ہو جائے گا. واٹر یوز چارجز کے حوالے سے اور بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے ایک مستقل میکنزم پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے یہ آزاد کشمیر میں فی الفور لاگو کر دیا گیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آزاد کشمیر میں جو امن کی فضا ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. جی یہ ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ ہے, یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے. بجٹ کیسا بن گیا؟ دس ول بی دا پارٹ آف کمنگ بجٹ 2024-25. اس میں جو آزاد حکومت نے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گی, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ کی صورت میں آئے گا. لیٹ می فنش, ان کو رسپونڈ کرنے دیں. دوسری بات, notifications have been provided to the leaders of the joint action committee. ان کو ان کے مطالبات مکمل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے, جو دوست ہمارے, وہ کیبنٹ کی کمیٹی تھی, ان کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا ہے. اور جو آپ نے مراد کی بات کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان کے چاروں صوبوں, گلگت, بلکہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی حد تک تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں پوری دنیا سے کم مراعات ہیں. جو میرا بجٹ ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا, جو میرا اپرووڈ سینکشن بجٹ ہے اسمبلی سے, ابھی تک اس کے 50% کے قریب بھی اخراجات نہیں کیے گئے. سیونگ از, بجٹ 64 کروڑ کا تھا, سیونگ از 32 کروڑ روپیز. اب اس کی میں تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ وہ خود نمائی کے زمرے میں آتا ہے. جو میرے وزراء کے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ جو گاڑیاں تھیں ان کے بجٹ کنسیل کر دیے گئے ہیں. ٹی ڈی ایس جو ہیں وہ بھی ایک حد تک مقرر کر دیے گئے ہیں. اور اس سیونگ سے جو ایک سال میں آزاد کشمیر میں کی گئی ہے 9 بلین کی خطیر رقم سیو کی گئی ہے, جبکہ جب سے میں نے میری پیدائش کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آزاد کشمیر میں سیونگ کر کے کبھی کسی حکومت نے کوئی انڈومنٹ فنڈ قائم نہیں کیا. الحمدللہ اس حکومت نے انڈومنٹ فنڈ قائم کیا, اس انڈومنٹ فنڈ کا اکاؤنٹ کھلا, اس اکاؤنٹ میں 101 سے پیسے ٹرانسفر ہوئے, اور اس سوشل ویلفیئر پروٹیکشن ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا, جس کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بیوہ, طلاق یافتہ, یتیم, ٹرانسجینڈرز, ذہنی و جسمانی معذور اور ایلڈرلی, ان 6 کیٹیگریز میں اس قانون میں ایک شک رکھ دی گئی ہے کہ ان 6 کیٹیگریز میں اگر کوئی جعلی شناخت کرے گا, چاہے وہ کوئی ایم ایل اے ہے, چاہے وہ کوئی کونسلر ہے, چاہے کوئی بھی منتخب یا گزٹڈ نمائندہ ہے, گزٹڈ افسر ہے, اس کی 6 ماہ سے 3 سال تک قید کی سزا ہے. یہ بل بھی آزاد کشمیر اسمبلی نے قانون پاس کر دیا, اب یہ آزاد کشمیر کے قوانین کا حصہ ہے, ایکٹ کا حصہ ہے. تو الحمدللہ جہاں تک یہ کتابی جملہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر یا مراد, جو موجودہ حکومت ہے نہ اس کا وزیر اعظم کسی مراد یافتہ طبقے سے ہے, اور حکومت کی جو کابینہ ہے اس کے جو کیلکولیٹڈ فگرز ہیں وہ ابھی پری بجٹ کانفرنس شروع ہوں گی. ہم آپ کو اپنے پورے سال کے جو وزراء کے اخراجات ہیں اور جو وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں, کھانے پکانے سے لے کر, تنخواہ پہ لے کر, ٹی اے ڈی اے سے لے کر, اور ایک بات آپ سارے جانتے ہیں کہ جس دن میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ اپنی سوابدید ختم کر دی تھی. نو ڈسکریشن, نو انٹرٹینمنٹ, پبلک کے ٹیکسز کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ اسی دن ختم کر دیا گیا تھا. لیکن میں چونکہ اعلانات نہیں کرتا, مجھ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بڑا کمزور ہے, لیکن میں جب بھی آپ کے سامنے آیا میں نے ہمیشہ ایک گزارش کی کہ اعلانات جو ہیں وہ اب سیاسی قیادت کے منہ سے ججتے نہیں ہیں, چونکہ لوگوں کا یقین اور اعتبار اٹھ رہا ہے. آپ کا فعل اتنا مضبوط ہونا چاہیے, جب آپ کام کر لیں
اس کا جو ہے وہ امپیکٹ پبلک تک جائے گا. آپ چاہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ نہ بھی آئیں, جب جس کو ریلیف ملے گا, جس طرح آج آٹا سستا ہو گیا, بجلی سستی ہو گئی, کل آزاد کشمیر کا ہر شہری دعائیں دے گا کہ جس نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے. لوگ اس وقت مہنگائی سے سخت مجبور ہیں. ایک جائز عوامی مطالبہ جو ہے وفاق پاکستان نے, حکومت پاکستان نے قبول کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی بہتر نتائج برآمد ہوں گے. اب اگر میں آپ کے تینوں سوالوں کا مفصل جواب دوں گا نا تو اس کے لیے 15 منٹ درکار ہیں. یا تو پھر آپ ایک ایک سوال کریں, اب اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ کی طرف آؤں. میں بیٹھا ہوں, میں شام مغرب تک بیٹھا ہوں آپ کے پاس. گزارش یہ ہے عباسی صاحب کہ اب معذرت کے ساتھ آپ صحافی دوستوں نے ناراض نہیں ہونا. خبر بکتی ہے, نہیں میں بالکل نہیں ہوتا, میں خود چونکہ رہا ہوں آپ کے قبیلے سے, اب بھی ہوں. مفروضہ بکتا ہے, سچ نہیں بکتا. پرسیپشن بکتی ہے, حقیقت نہیں بکتی. تو اب اس پرسیپشن کی اگر میں نگیشن کرتا رہوں تو پھر میں سارا دن یہی کام کروں, پھر وزارت عظمیٰ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں مزدور آدمی ہوں, قلم کا بھی مزدور ہوں اور سیاسی مزدور بھی ہوں. اپنی مزدوری پوری کرتا ہوں, اس کے بعد مزید کوئی کام کرتا ہوں. مجھے اس کا ادراک تھا. اگر ادراک نہیں تھا تو میں نے 1 سال قبل 15 کا رکنی کابینہ کمیٹی کیوں بنائی. پھر میں نے اس ایکشن کمیٹی سے بارہا مذاکرات کیے اور انہوں نے خود اس بات کا ادراک کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ تو میرے الفاظ چراتے ہیں. یہ ان کی ویڈیوز میں یہ جملے آپ سن لیں. گزارش کیا ہے کہ جو آئینی عہدے پر فائز شخصیت ہے وہ احتجاجاً کوئی بات نہیں کر سکتی. اس نے قانون کے, آئین کے دائرے میں رہ کے آزاد کشمیر کے حقوق, عوام کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے. جو فری لانسر میرے دوست ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی ہے, وہ جو بیانیہ چاہیں بیان کر لیں, لیکن میں کوئی ایسا جملہ بولنے سے نظریاتی طور پر, ذاتی طور پر قاصر ہوں کہ جو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور کرے. یہ میرا پرابلم ہے. میں آباؤ اجداد سے نظریہ لا کے پاکستان کا دائی ہوں, آج بھی ہوں, مرتے دم تک رہوں گا, میری اولاد بھی انشاءاللہ رہے گی. تو گزارش یہ ہے کہ میرے پیرامیٹرز بڑے کلوزڈ ہیں, لیکن اگر آپ نے کام کرنا ہے, آپ کی نیت ٹھیک ہے, تو نتیجہ جو ہے اگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے درست نکل آئے تو پھر پچھلی ساری کیفیت نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں. اگلا بات آپ نے کیا پوچھی تھی؟ ہاں, گزرا ساتھ نہیں تھے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ میں جب بھی پریس میں آیا ہوں, کبھی آپ نے دیکھا کہ گزرا ساتھ نہ ہو؟ کون سے رستے سر؟ یا آپ کا سوال میں لیتا ہوں, اس پہ لیتا ہوں. اچھا, گزارش کیا ہے کہ کسی ایک وزیر نے حکومت کی پالیسی پہ کوئی تنقیدی جملہ, میں کئی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں یہ بڑی خوبصورت حکومت ہے, یہ اتحادی حکومت ہے, یہ وہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. یہ حکومت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ جہاں جو لوگ پیپلز پارٹی کے آ رہے ہیں یا نون کے آ رہے ہیں یا فارورڈ بلاک کے آ رہے ہیں, وہاں وہ اپوزیشن میں بھی ہیں, اور جو جیتے ہیں وہ جیتے ہوئے بھی ہیں. تو جو حکومت ہے وہ تو منتخب افراد پہ ہی ہے. جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ پارٹیوں کی اپنی اپنی پالیٹکس ہے, اس کے اوپر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. لیکن اس حکومت کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں کلیکٹیو وزڈم کے علاوہ کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے. جو یہ ایکشن کمیٹیز تھیں, ان سے مذاکرات کون کر رہے تھے؟ جناب فیصل راٹھور اس پیپلز پارٹی کی جنرل سیکرٹری یا نمائندگی کر رہے تھے, یہ اس کے چیئرمین تھے. 16 رکنی جو کیبنٹ تھی اس میں فارورڈ بلاک کے دوست بھی تھے, مسلم لیگ نون کے بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ نے آفیشلی ان کی انگیجمنٹ میں کوئی فرق ڈالا ہے. جی 3 لاکھ ٹن جو ہے ہمیں کوٹا مل رہا ہے, اور جب یہ میں گورنمنٹ میں آیا تھا تو اس 3 لاکھ ٹن کے اوپر پورے آزاد کشمیر میں مظاہرے تھے کہ آٹا نہیں مل رہا, کیونکہ گندم مافیا اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ سارا آٹا
سمگل ہو جاتا تھا. جب ہم نے اس کے لیکیجز بند کیے, سزا جزا کے تصور کو مضبوط کیا, آج الحمدللہ وہی 3 لاکھ ٹن, کوئی اضافہ نہیں ہے اس میں, صرف اس میں چوری روک دی ہے, اس میں جو 2 نمبری تھی وہ روک دی ہے. تو یہی 3 لاکھ ٹن جو ہے آزاد کشمیر کے عوام کی ضروریات پوری کر رہا ہے. اب مجھے مزید سختی کرنی پڑے گی. آپ سے جو پچھلے صاحب ہیں, پہلا نمبر ان کا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے میری آپ کا جوائنٹ سوال ہے, فرمائیے. یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کا جواب شوگر کوٹڈ ہے, چونکہ اس کا جو اوریجنل جواب ہے بغیر شوگر کوٹ کے وہ فضا کے لیے درست نہیں ہے. تو شوگر کوٹڈ جواب اس کا کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں قوت خرید پر, اب جو قوت خرید کی تشریح ہے نا, یہ ایک علیحدہ فلسفہ ہے. قوت خرید کیا ہے کہ نیلم جیلم سے جو بجلی بن رہی ہے وہ قیمت خرید اس کی کیا ہے. قیمت خرید کس نے طے کرنی ہے؟ وہ طے کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان, جو نیلم جیلم کمپنی سے خرید رہی ہے اور جو نیلم جیلم کمپنی کو وابڈا رن کر رہا ہے اور منگلا ڈیم کو بھی وابڈا رن کر رہا ہے. تو یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اور اس میں جب ایڈمنسٹریٹو چارجز ڈالے جائیں تو یہ تو اس سے بھی کم ہے. یہ جو آج گورنمنٹ آف پاکستان نے جن انراح کی منظوری دی ہے, یہ پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہندوستان کو, مودی کے فرشتوں کو بھی, کہ اس ریٹ پر وہ ہندوستان میں یا مقبوضہ کشمیر میں بجلی بیچ کے دکھا دے. اس کے 100ویں حصے کے قریب بھی ہندوستان میں بجلی نہیں بک سکتی. یہ وہ رشتہ ہے نظریہ پاکستان کا کہ نہ یہاں پہ کوئی دیکھا گیا کہ جناب کوئی میرٹ ہے, یہاں پہ صرف وہ محبت اور وہ جذبہ دیکھا گیا, اور پوری فیڈرل کیبنٹ اور سٹیک ہولڈرز نے 1 سیکنڈ سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جی کر دیا جائے. یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ صرف محبت اور وفا کا وہ رشتہ ہے, وہ اونرشپ ہے جو اس طرح کے فیصلے کرواتی ہے. اس کی کوئی منطق یا عقل یا دلیل نہیں ہے. جی نیکسٹ سوال. جی بقایا جات کے حوالے سے ایک تو حکومت نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جتنے مہینے کے بقایا جات ہیں قسطوں میں دے دیں, جو نہیں دینے کے قابل. اب جب آپ نے پورا ہاتھ ہی گزار دیا ہے تو وہ جو دم ہے اس کے اوپر کیا بحث کرنی ہے اب. ہاں جی آپ دیکھیے میری گزارش سنیے. کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. ایل او سی پہ مسلح افواج پاکستان کی شہادتوں کی داستانیں مسلسل رقم ہوتی چلی آ رہی ہیں. وہاں پہ امن و امان سے مسلح افواج پاکستان کا براہ راست تعلق ہے, اور کشمیر پالیسی کے بارے میں جتنی آپ نے گفتگو سنی 5 اگست 2019 کے بعد, اس کو دور کس نیریٹو نے کیا؟ مسلح افواج سربراہ کے اس یقین اور اس عزم نے کہ نہ کشمیر پہ کوئی سودا ہوا ہے اور نہ ہی یہ کسی ڈیفنس ڈاکٹرائن کا حصہ ہے.
تو جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اس کو دینے میں کیا امر مانے ہیں؟ ہاں جی، اور تو دینا چاہیے. ہاں جی 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 دیکھیں میری عرض سنیں کہ جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے جو سربراہ ہیں یہ پنجابی میں کہتے ہیں ہتھانیاں لائیاں دنداں نال کھولنیاں پہندیاں، کیونکہ یہ بربادی کی داستان میں براہ راست ان کے قلم کے دستخط شامل ہیں. اگر گورنمنٹس کی کنٹینیوٹی نہ ہو، یہاں اسمبلی میں کوئی سوال آیا تو وہ اسمبلی ممبر ہیں، وہ ان کو ان کا آئینہ اسمبلی کے اندر میں دکھاؤں گا کہ یہ آپ نے کیا، بھگت کوئی اور رہا ہے. اور جہاں تک مطالبہ ہے مستعفی ہونے کا، تو خواہشوں پہ اگر خبریں بننے لگ پڑیں تو یہ دنیا فنا ہو گئی ہو. پلیز 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 ون بائی ون پلیز. آپ ذرا اونچی بات میں کھڑے ہو. میں ایک سوال یہ لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک سوال یہ لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا، ذرا توجہ چاہوں گا میں پلیز. دیکھیے سبسڈیز پر کوئی دنیا کی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. یہ اگر آپ پرماننسی کر دیں گے تو یہ چیزیں مفلوج ہونے کی طرف چلی جائیں گی. یہ انٹرم تو ہے ارینجمنٹ 5 7 10 سال آپ کر لیں، لیکن آخر آپ کو اپنی گروتھ پروڈکشن بے روزگاری کو دور کرنا ہے اور پروڈکشن بڑھانی ہے. اب جو سوال آپ نے کیا کہ اگر اس ملک میں گورننس کی جاتی، یہاں سیاسی حادثات جنم نہ لیتے، تو جو آزاد کشمیر کا محدود سا بجٹ ہے اگر اس سے بددیانتی نکال دی جائے اور صرف گورننس کی جائے، گڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ودن 5 ایئرز آپ اس کو کسی بھی دنیا کے ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. ان سے یہ بہتر ہو سکتا ہے. اب ہم نے پرابلم کیا کی، ایک نسل یا 2 نسل پیچھے چلے جائیں. جو آزاد کشمیر کی خود ساختہ اشرافیہ ہے، ان سے پوچھیں ان کے والدین کے کاروبار کیا تھے، یہ کن کی اولادیں ہیں، اور آج ان کی بیرون ملک اثاثے کیسے بنے ہیں. تو آپ کو آزاد کشمیر کی موجودہ بدحالی کا جو ہے ایک ایک سوال کا جواب مل جائے گا. اب جو آپ نے کہا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا، 2 حل ہیں. ایک، آپ کے پاس واٹر گولڈ ہے، وہ واٹر گولڈ ہے جو آپ کے اس خطے کی تقدیر بدل دے گا. یہ گرین انرجی بھی ہے. اگر آپ پیرس ایگریمنٹ کی بات کریں، $100 بلین کا فنڈ ہے گرین انرجی کے لیے. اگر ہم یہاں اگلے 10-15 سالوں میں 9600 میگا واٹ بجلی دے دیں، آپ کو پتہ ہے تھرمل کی بجلی 100 سے اوپر پڑ رہی ہے، اور یہ جو پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے آج بھی 9 سے 11 روپے کے درمیان ہے. یہ گیم چینجر ہے. پھر آزاد کشمیر کی خوبصورتی، یہاں پہ اگر آپ ٹورزم کو ڈیولپ کر لیں، اور جو آپ نے گندم کی بات کی، اگر 1 سال یا 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ SIFC کس کا انیشیٹو تھا، یہ چیف آف آرمی سٹاف کا انیشیٹو تھا. انٹرم گورنمنٹ میں اس کی ابتدا ہوئی، 1 سال میں میریکل ہوا. آج گندم اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے کہ پنجاب میں خریدی نہیں جا رہی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہے، کسی کی نیت درست ہے تو وہ سامنے ہو جاتا ہے. وہ ابھی ایک سوال ادھر سے لے کے میں اس سائڈ پہ آ رہا ہوں. دنیا کی کون سی حکومت چلتی ہے؟ جی، یہ جو آپ ٹیکسز کی گفتگو کر رہے ہیں نا، آج سے ٹیکسز مؤثر بماضی وفات پا گئے ہیں. ادھر بات قوت خرید پہ چلے گی یا ٹیکسز کہاں سے آئی؟ اب
وہ مطالبہ تو اب رہ گیا نا، جب اس مطالبے سے آپ 100 قدم آگے چلے گئے. آپ بات کر رہے ہیں روات کی، یہ گاڑی چلی گئی یا دینا کراس کر گئی ہے، اس لیول کی ریلیف ہے یہ. اچھا، دوسری جو آپ گزارش کر رہے ہیں، جو ہمارا افسر شہید ہوا ہے، اب اس پہ میں کیا کہوں کہ ایسی خوبصورت جوانی مشیت الہی ہے، لیکن یہ میری کابینہ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس شہید جوان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں اس شہید کے لیے 1 کروڑ روپیہ کیش ان کے پسماندگان کو ادا کریں گے. ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، ان کی جرت کو بھی، اور میں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا 24 اکتوبر کا دن ہے، یوم تاسیس جو ہے، اس پہ ہم انہیں ایوارڈ سے بھی دیں گے، نوازیں گے، جو ان کا رائٹ ہے ان کی فیملی کا، جو انہوں نے اپنی خون سے شہادت کے ذریعے حاصل کیا. جی وہ آپ کا پیچھے تھا جی، اسی نے سے دیکھیے، میں 2-3 گزارشات آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا، دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں نے متعدد دفعہ ذکر کیا، قلم کا اختیار مالک الملک کا عطا کردہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اسباب چاہے آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف رنگ میں، لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ جو خالق کائنات ہے. نہیں تو مجھ جیسا بندہ جو پانی کا گلاس پیش کرنے سے عاجز ہے، وہ آدمی وزارت عظمیٰ کے منصب پر ایک ٹیڈی پیسہ خرچ کیے بغیر جا کے بیٹھ جائے، تو پھر اس نے وہی کرنا ہے نا جس کی وجہ سے آج چیخ و پکار ہے. جب آپ سگریٹ مافیا کی کمر توڑیں گے، جب آپ 600 ارب سے زیادہ ٹیکس ایویژن پکڑیں گے، پتی مافیا کو پکڑیں گے، ٹمبر مافیا کو پکڑیں گے، ویٹ مافیا کو پکڑیں گے، تو پھر چیخیں تو نکلیں گی. اور یہ مافیاز بنتے کیسے ہیں؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ تجربہ کار ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں سے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس وقت کی، وہ سرپرستی کرتی ہیں تو یہ غیر قانونی عمل فروغ پاتے ہیں نا. اگر آج آزاد کشمیر میں 0 ٹالرنس ہے تو کیوں ہے؟ آج آزاد کشمیر میں ایک پورا بجٹ اور 11 ارب پچھلے سال کا خرچ ہو گیا ہے. تمام صحافیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یار میرے کسی ایک وزیر کا کرپشن کا سکینڈل تو چھاپو. آزاد کشمیر میں 16 ارب سے زائد CNW کے محکمے پہ خرچ ہو گیا، 16 روپے کا کوئی سکینڈل نہیں. آزاد کشمیر میں ای ٹینڈرنگ نافذ ہو گئی، 3 ارب روپیہ ای ٹینڈرنگ سے بچ گیا. اور ایکشن کمیٹی کا ایک ممبر ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، اس نے یہ تبصرہ کیا کہ زبان کا تلخ ہے لیکن بد دیانت نہیں ہے، اگر کوئی ریلیف ملے گا تو یہ دینے کی پوزیشن میں ہوگا. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. دیکھیے گزارش کیا ہے، میں جس منصب پر بیٹھا ہوں ایک سیاسی کارکن کی یہ معراج ہے، اس سے آگے پھر قبرستان ہے. اب آزاد کشمیر میں کوئی عہدہ ہے نہیں ہے جس پر میں نے رہنا ہے. قائم کام صدر کی حیثیت سے بھی دستخط کر لیے ہیں، وزیر اعظم بھی منتخب ہو گیا، 2 مرتبہ اسپیکر بھی رہا، 2 مرتبہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی رہا، وزیر بھی رہا. تو اب جب آپ کو اگلی منزل نظر آتی ہو نا، اور وہ آتی کب ہے؟ جب اللہ پاک کا کرم ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو. نہیں تو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے جب نکال دے، اگلی منزل نظر آتی ہو، پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے. اگر لاہور جانا ہے نا، اس کے لیے زیادہ راہ، سنگت، AC والی گاڑی، راستے میں روٹی کہاں پہ کھانی ہے، تو یہ تو کتنا سا سفر ہے. تو جو عالم برزخ کا سفر ہے، ادھر سے تو واپس آئے کوئی نہیں جو آگے بتائے گا ادھر کیا ہونا ہے. جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے. جب اس تیاری کا خوف ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس سیاسی کارکن میں مرنے کا خوف ہے نا، وہ اپنے آپ کو بددیانتی سے باہر نکال بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا.